اچھا، ایک ایسے ماسٹر چور کے بارے میں سوچیں جو کسی عمارت میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس کی ہر کمزوری جانتا ہو۔ لیکن کیا ہو اگر اس چور کا مقصد چوری کرنا نہیں بلکہ حفاظت کرنا ہو؟ جی ہاں، آج ہم ایتھیکل ہیکنگ کی اسی دلچسپ دنیا میں جا رہے ہیں۔ ہم ان ڈیجیٹل محافظوں کے ساتھ مل کر دیکھیں گے کہ وہ مجرموں سے ایک قدم آگے رہ کر خامیوں کو کیسے ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ تو یہ ولنریبلٹی انالیسس یعنی کمزوری کا تجزیہ آخر ہے کیا چیز؟ اسے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ کسی ڈیجیٹل قلعے کا ایک سٹریس ٹیسٹ ہے۔ ایک ماہر آ کر باقاعدہ جانچتا ہے کہ اس قلعے کی دیواروں، دروازے اور چوکیاں کسی حملے کا کتنا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ یہ سمجھیں کہ ایک ڈیجیٹل سیکیورٹی انسپیکٹر کا کام ہے جس کا صرف ایک ہی مشن ہے: دشمن کے پہنچنے سے پہلے ہی بنیاد میں موجود دراڑوں کو ڈھونڈنا اور انہیں بھر دینا، کیونکہ ڈیجیٹل دنیا میں ایک نامعلوم کمزوری حملے کی کھلی دعوت ہوتی ہے۔ تو آج کے سفر میں ہم ایک ایتھیکل ہیکر کے مشن کے مختلف مراحل سے گزریں گے۔ ہم خود مشن سے شروع کریں گے، پھر گہری تحقیق کے مرحلے میں جائیں گے، سسٹم کی ایکٹیو سکیننگ کا تجربہ کریں گے، یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک اہم مددگار بن کر سامنے آتی ہے، اور آخر میں یہ سمجھیں گے کہ سائبر دنیا میں یہ جنگ کبھی ختم کیوں نہیں ہوتی۔ تو ہماری کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک ایتھیکل ہیکر کو آخر کون سی چیز کام پر لگائے رکھتی ہے؟ ان کا مشن ہے ایک حملہ آور کی طرح سوچنا۔ انہیں ہر اس ممکنہ راستے کو تلاش کرنا ہوتا ہے جسے کوئی بدنیت شخص سسٹم میں داخل ہونے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، چاہے وہ سامنے کا کھلا دروازہ ہو یا تہہ خانے کی کوئی چھوٹی سی بھولی بسری کھڑکی۔ اور وہ ڈھونڈتے کیا ہیں؟ یہ رہی ان کی چیک لسٹ۔ اسے کسی ڈیجیٹل گھر میں ممکنہ طور پر کھلے رہ جانے والے دروازوں اور کھڑکیوں کی فہرست سمجھ لیں۔ وہ نیٹ ورک کی کمزوریاں دیکھتے ہیں، کھلے پورٹس کو تلاش کرتے ہیں جو بنا پہرے کے داخلی راستوں کی طرح ہوتے ہیں، کمزور پاس ورڈز جو آسانی سے توڑے جا سکتے ہیں، یا پھر غلط کنفیگریشنز جیسے کوئی کھڑکی غلطی سے کھلی چھوڑ دی گئی ہو۔ ہمارا ہیکر اس فہرست میں ایک ایک چیز کی جانچ کرتا ہے، ہر دروازے کو کھٹکھٹا کر اور ہر تالے کو آزما کر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی کی خامیاں پیدا ہی کیسے ہوتی ہیں؟ ہمارے سورس مٹیریل کے مطابق اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی، مس کنفیگریشن، یعنی یہ ایک انسانی غلطی ہے، جیسے کوئی معمار تالا لگانا ہی بھول جائے، اور دوسری، ناقص طریقہ کار۔ یہ تب ہوتا ہے جب عمارت کا نقشہ ہی ٹھیک نہ ہو اور ڈیزائن میں شروع سے ہی کوئی کمزوری موجود ہو۔ اب ہم تفتیش کے پہلے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ بہت اہم ہے۔ یہاں مقصد زبردستی اندر گھسنا نہیں ہے، بلکہ خاموشی سے معلومات اکٹھی کرنا ہے، یعنی دور سے کی جانے والی جاسوسی۔ ہیکر کا پہلا پڑاؤ ہوتا ہے CWE، یعنی کامن ویکنس انیومریشن کا ڈیٹا بیس۔ اسے یوں سمجھیں کہ کسی عمارت میں گھسنے سے پہلے ایک جاسوس اس کے بلو پرنٹس کا مطالعہ کرتا ہے۔ CWE بالکل یہی چیز ہے، سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کی معلومہ کمزوریوں کی ایک بہت بڑی عوامی لائبریری۔ یہ پوری دنیا کی سیکیورٹی کمیونٹی کا وہ علم ہے جو بتاتا ہے کہ کیا کچھ غلط ہو سکتا ہے۔ اب اصل جاسوسی کا کام شروع ہوتا ہے۔ ہیکر اپنے ٹارگٹ کے بارے میں موجود معلومات، جیسے کون سا سافٹ ویئر یا سسٹم استعمال ہو رہا ہے، کا موازنہ اس بہت بڑے کیٹلاگ سے کرتا ہے۔ وہ بنیادی طور پر یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ ان ہزاروں معلوم ڈیزائن خامیوں میں سے کون کون سی میرے ٹارگٹ پر لاگو ہو سکتی ہیں۔ جو چیز اس ڈیٹا بیس کو ناقابل یقین حد تک طاقتور بناتی ہے وہ ہیں اس کی تفصیلات۔ جیسا کہ ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں، یہ نہ صرف کمزوری کا نام بتاتا ہے بلکہ یہ بھی صاف صاف بتاتا ہے کہ یہ کام کیسے کرتی ہے۔ یہ معلومات سونے کے برابر ہے۔ یہ ہیکر کو وہ علم دیتی ہے جس سے اسے پتہ چلتا ہے کہ کیا تلاش کرنا ہے، اور اس سے بھی اہم بات، ایک حملہ آور اس خامی کا فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے۔ تلاش کو مزید فوکس کرنے کے لیے CWT25 جیسی فہرستیں موجود ہیں جو سب سے خطرناک اور عام کمزوریوں کا خلاصہ پیش کرتی ہیں۔ اس سے ہیکر کو اپنی ترجیحات طے کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو اس علم سے لیس ہو کر تحقیق کا یہ مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ہیکر کے پاس ایک واضح روڈ میپ ہے، اور وہ جانتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ تحقیق مکمل ہو گئی، اب ایکشن کا وقت ہے۔ ہیکر معلومات اکٹھا کرنے کے مرحلے سے نکل کر اب ٹارگٹ کے دفاعی نظام کی ایکٹیو ٹیسٹنگ کی طرف بڑھتا ہے۔ اس ایکٹیو سکین مرحلے کے لیے جو ہتھیار چنا گیا ہے وہ ہے اوپن ویز نامی ٹول۔
اسے ایک خودکار ڈیجیٹل آہنی سلاخ سمجھیں جو ہزاروں معلوم کمزوریوں پر زور آزمائی کرتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سی جگہ کمزور ہے۔ ہیکر نے اب اپنا ورچوئل میگنیفائنگ گلاس نکال لیا ہے اور سسٹم کی سطح کو قریب سے جانچنا شروع کر دیا ہے۔ اور نتائج آنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ اسکین تقریباً فوراً ہی ایک انتہائی سنگین کمزوری کا پتہ لگا لیتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک عوامی ڈائریکٹری مل گئی ہو جو نہ صرف سسٹم کے تمام دروازوں اور کھڑکیوں کی فہرست دے بلکہ یہ بھی بتائے کہ ان میں سے کون سے ممکنہ طور پر کھلے ہیں۔ ایک حملہ آور کے لیے یہ تو سونے کی کان ہے۔ لیکن ایک منٹ رکیے، سسٹم کا جو بنیادی دفاع ہے یعنی فائر وال، وہ تو ابھی تک بند تھا۔ چلیں اسے آن کرتے ہیں۔ کیا یہ اس کمزوری کو روک پائے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اور نتیجہ کافی حیران کن ہے۔ فائر وال آن ہونے کے باوجود اسکین کو بالکل وہی سنگین کمزوری دوبارہ مل جاتی ہے۔ تو ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ یہی کہ فائر والز کوئی جادوئی حفاظتی ڈھال نہیں ہے۔ ہاں، وہ دفاع کی ایک اہم لائن ضرور ہیں، لیکن وہ کوئی مکمل حل نہیں ہے۔ ہوشیار حملہ آور ان سے بچ نکلنے کے طریقے جانتے ہیں، اور یہ کمزوری اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ تحقیق مکمل، اسکیننگ مکمل۔ اب وقت ہے تفتیش کے آخری اور سب سے جدید مرحلے کا، جہاں ایک نیا کھلاڑی میدان میں اتر کر کھیل کے اصول ہمیشہ کے لیے بدل دے گا، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ جیسا کہ ہمارا سورس میٹیریل بالکل ٹھیک کہتا ہے، اے آئی کا استعمال ہیکرز کو چھپی ہوئی کمزوریوں کو ایسی رفتار اور ایسی درستگی سے بے نقاب کرنے کی اجازت دیتا ہے جو اکیلے انسان کے لیے ناممکن ہے۔ یہ صرف ایک بہتری نہیں ہے، یہ رفتار اور ذہانت کی ایک بالکل نئی سطح ہے۔ شیل جی پی ٹی جیسے ٹول کے ساتھ ہیکر صرف عام زبان میں ایک جملہ ٹائپ کرتا ہے۔ اے آئی فوری طور پر اس حکم کو ایک پیچیدہ تکنیکی آپریشن میں بدل کر ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کارکردگی کی ایک بالکل ہی نئی سطح ہے۔ اور اے آئی کی طاقت یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور سادہ سے حکم کے ساتھ ہیکر اے آئی کو این میپ جیسا ایک بالکل مختلف پیچیدہ ٹول استعمال کرنے کی ہدایت دے سکتا ہے۔ اے آئی بغیر کسی رکاوٹ کے ان ٹولز کے درمیان سوئچ کرتا ہے، جس سے ہیکر کو مشکل مینول کانفیگریشن سے نجات مل جاتی ہے۔ ساری پیچیدگی پس پردے میں چلی جاتی ہے تاکہ ہیکر صرف نتائج پر توجہ دے سکے۔ اور یہاں ہم ہیکر کے کام کا شاندار نتیجہ دیکھتے ہیں۔ اے آئی کی مدد سے تیار کی گئی ایک تفصیلی منظم رپورٹ۔ یہ رپورٹ پائے جانے والی تمام کمزوریوں کا خلاصہ پیش کرتی ہے اور دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے درکار بلو پرنٹ بھی فراہم کرتی ہے۔ تو چلیں اب ذرا تکنیکی عمل سے آگے بڑھ کر اس کام کی وسیع تر اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ یہ صرف ٹولز اور ٹیکنیکوں کے بارے میں نہیں ہے۔ تو آئیے اس پورے عمل کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ایک ایتھیکل ہیکر ڈیٹا بیس میں تحقیق سے شروع کرتا ہے، پھر ٹول سے ایکٹیو اسکین کرتا ہے، اے آئی کی رفتار کا فائدہ اٹھاتا ہے اور آخر میں ایک رپورٹ تیار کرتا ہے۔ لیکن سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ان کا حتمی مقصد ہمیشہ تعمیری اور دفاعی ہوتا ہے۔ وہ کمزوریوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ان کا غلط استعمال نہیں۔ وہ تعمیر کرتے ہیں، تباہ نہیں کرتے۔ اور یہی وہ بنیادی پیغام ہے۔ کمزوری کا تجزیہ کوئی ایک بار کا کام نہیں ہے۔ یہ سائبر سیکیورٹی کی چوہے بلی کی دوڑ میں ایک مسلسل اور بہت اہم عمل ہے۔ جانچ اور درستگی کا یہ چکر کبھی نہیں رکتا۔ اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کھڑا کرتا ہے جس پر سوچنا ضروری ہے۔ جیسے جیسے اے آئی دفاع کا حتمی ہتھیار بن رہا ہے، کیا وہی ٹیکنالوجی حتمی خطرہ بھی بن سکتی ہے؟ سائبر سیکیورٹی کا مستقبل شاید اسی سوال کے جواب پر منحصر ہوگا۔